إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. معزز سامعین کرام، یہ بڑی ہی خوشی اور مسرت کا موقع ہے کہ آج کے اس مبارک دن میں اس مبارک مسجد جامع مسجد اہل حدیث فتح دروازہ حیدرآباد دکن تلنگانہ ہندوستان میں اس علمی مجلس میں جمع ہونے کا موقع ملا. یہ ایک نہایت ہی اہم مرکزی تاریخی اہل حدیث مسجد ہے اس شہر کی. بہت بڑے بزرگ عالم دین حکیم ڈاکٹر عبدالصمد صمدانی رحمہ اللہ، جن کے گران قدر خدمات ہے مسلک اہل حدیث کی نشر اشاعت میں اس شہر میں، ان کے شاگردوں کی بنائی ہوئی یہ مبارک مسجد ہے. مولانا افضل اور مولانا سرور محمدی رحمہ اللہ، اور آج بھی ان کی آل و اولاد جو کثیر تعداد میں اہل علم ہیں، علماء ہیں، اس تاریخی مرکزی مسجد کو چلا رہے ہیں، جیسا کہ شیخ عبدالہادی عمری مدنی سابق امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث برطانیہ، اور شیخ عبدالرب ثاقب برطانیہ میں مقیم، اور شیخ عبداللہ مدنی، شیخ عبدالرحیم خرم جامعی اور دیگر ان کے رشتہ دار. اللہ تعالیٰ سب کے جہود کو قبول فرمائے اور اس مسجد کو قائم اور دائم رکھے اور اس کے قائمین اور انتظامیہ کو اجر عظیم سے نوازے. آج کا یہ سلسلہ واری درس صحیح بخاری، سب سے اصح ترین کتاب، سب سے صحیح ترین کتاب قرآن مجید، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کے بعد جس پر تمام امت کا اجماع ہے کہ صحیح بخاری کے تمام احادیث امت کے تمام مسلمانوں نے صحت کے اعتبار سے قبول کیا، اس کا یہ سلسلہ وار درس ہے. اس عظیم کتاب میں سے ایک حدیث کی تشریح آج آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اور یہ حدیث امام بخاری نے اپنی کتاب میں 4 مقامات پر ذکر کیا. صحیح البخاری کے 4 مختلف ابواب کے تحت اس حدیث کو ذکر کیا، اور یہ امام بخاری کے منہج میں سے ہے کہ وہ احادیث کا تکرار کرتے ہیں. کئی مختلف ابواب کے ماتحت ایک ہی حدیث کو ذکر کرتے ہیں، اور اس سے ہر باب میں ایک مختلف ایک نیا عنوان اور باب کا ٹائٹل نکال کر اس حدیث سے استنباط اور فقہی مسئلہ کوئی فائدے کی بات نکالتے ہیں. تو اس حدیث کو امام بخاری نے سب سے پہلی مرتبہ کتاب فضائل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کتاب جس میں آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے فضیلت اور ان کے مناقب کو ذکر کیا ہے. اس میں باب مناقب عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، اس میں پہلے باب ابو بکر الصدیق باندھا. ابو بکر الصدیق جو سب سے افضل ترین مسلمان ہے اس امت کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی دوست، خلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد آپ نے عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کا باب باندھا، دوسرے سب سے بہترین اس امت کے مسلمان. ان کے اس باب میں یہ حدیث ذکر کی. فرماتے ہیں قال حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زید عن ثابت عن انس رضی اللہ عنہ ان رجلا سأل النبي صلی اللہ علیہ وسلم عن الساعة فقال متى الساعة قال وماذا أعددت لها قال لا شيء إلا أني أحب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم انی احب اللہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم
فقال أنت مع من أحببت. قال أنس فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت. قال أنس فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم وإن لم أعمل بمثل أعمالهم. اس مبارک حدیث میں امام بخاری نے انس ابن مالک رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث روایت کی. وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں بیٹھے تھے کہ ایک شخص مجلس میں داخل ہوا، اور مجلس میں داخل ہوتے ہی اس نے ایک نہایت ہی اہم سوال پوچھا کہ قیامت کا دن کب قائم ہوگا، قیامت کا دن کب قائم ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سائل کے اس سوال سے پھیرتے ہوئے آپ نے ایک اور زیادہ اہم بات کی طرف اسے متوجہ فرمایا کہ پوچھا کہ تم نے اس دن کے لیے کیا تیاری کی ہے، تم نے کیا تیاری کی ہے. تو اس شخص نے فرمایا کہ کوئی بڑا عمل، کوئی بڑا کام میں نے انجام نہیں دیا ہے، بس ایک عمل ہے، اور وہ یہ کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت مع من احببت، کہ تم آخرت میں جس سے تم محبت کرتے ہو اسی کے ساتھ ہوگے، اسی کے ساتھ رہو گے. انس بن مالک فرماتے ہیں کہ جب ہم صحابہ نے یہ بات سنی تو ہمیں اتنی خوشی ہوئی، اتنی خوشی ہوئی کہ ہم نے اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات پر اتنی خوشی ہمیں نہیں ہوئی کہ بندہ قیامت کے دن آخرت میں جس سے محبت کرتا ہے اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا اور اس کے ساتھ ہوگا. پھر انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، اور ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ سے محبت کرتا ہوں، اور عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے محبت کرتا ہوں، اور یہ میری تمنا ہے کہ میں ان کے ساتھ جنت میں ہوں، کہ میں ان کے ساتھ جنت میں جمع کیا جاؤں، اگرچہ میرا عمل ان کے اعمال تک نہیں پہنچتا، میرا عمل ان کے اعمال، ان کا مقام، مرتبت، فضیلت تک نہیں پہنچتا. اس حدیث کو امام بخاری نے جیسا کہ بتلایا 4 مقامات پر ذکر کیا. یہ پہلا مقام تھا کتاب فضائل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کے فضیلت کے کتاب میں، اور پھر کتاب الآداب، ادب اور اخلاق کے کتاب میں بھی 2 مرتبہ ذکر کیا، اور کتاب الاحکام میں بھی اس حدیث کو ذکر کیا. اور امام بخاری کا یہ منہج کہ وہ حدیث کو دہراتے تھے، تکرار کرتے تھے، وہ بلا فائدہ تکرار نہیں کرتے ہیں. ان کا منہج یہ تھا کہ یا تو کوئی اسناد میں کوئی اضافہ یا فائدہ ہوتا ہے، یا متن میں حدیث کے الفاظ میں کوئی تعدیل اور کوئی فائدہ اضافہ ہوتا ہے. بلا فائدہ وہ حدیث کو نہیں تکرار کرتے. اس حدیث کو امام مسلم نے بھی اپنی صحیح میں ذکر کیا، تو یہ متفق علیہ حدیث ہے جسے امامین شیخین امام بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے، جو سب سے 2 اصح ترین کتابیں ہیں. اس حدیث کو ان صحیحین میں بخاری اور مسلم کے یہ مختلف مقامات پر اور دیگر محدثین نے جو یہ حدیث کو ذکر کیا ہے، کئی مختلف اس میں الفاظ ملتے ہیں جس سے ہمیں اور مزید معلومات ملتی ہے. ایک روایت میں ہے جیسا کہ صحیح مسلم میں کہ انس بن مالک نے فرمایا کہ میں اللہ اور اس کے رسول اور ابو بکر اور عمر سے محبت کرتا ہوں. یہ لفظ جو ہم نے پڑھا اس میں صرف یہ ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر اور عمر. صحیح مسلم میں یہ بھی اضافہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور رسول کریم اور ابو بکر اور عمر سے محبت کرتا ہوں. صحیح بخاری اور مسلم میں اور ایک لفظ آیا ہے کہ انس فرماتے ہیں کہ بینما انا والنبی صلی اللہ علیہ وسلم خارجان من المسجد فلقینا رجل عند سدت المسجد فقال یا رسول اللہ متى الساعة فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم ما عددت لها فأكأن الرجل استكان ثم قال یا رسول اللہ
ما اعددت لها كبير صيام ولا صلاة ولا صدقة ولكني احب الله ورسوله قال انت مع من احببت. انس فرماتے ہیں کہ ایک دن میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے نکلے، مسجد نبوی سے، اور ہم مسجد کے دروازے تک پہنچے کہ وہاں پر ہمیں ایک شخص ملا اور وہ پوچھنے لگا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب قائم ہوگی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نے اس کے لیے کیا تیاری کی؟ تو یہ شخص خاموش ہو گیا، سوچنے لگا. اس کے بعد اس نے کہا اے اللہ کے رسول، میں نے کوئی زیادہ روزے نہیں رکھے، نہ ہی زیادہ نمازیں ادا کی، نہ ہی زیادہ صدقہ خیرات کیا، کہ نہ میں نے زیادہ نفلی روزے رکھے، نہ میں نے زیادہ نفلی صلاتیں نمازیں پڑھی ہیں، نہ ہی میں نے نفل صدقات خیرات کیا ہے، مگر میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ قیامت میں، آخرت میں جس سے محبت کرتا ہے اس کے ساتھ وہ اٹھایا جائے گا اور وہ ہوگا. اسی طریقے سے صحیح مسلم میں ایک لفظ میں ہے کہ ان اعرابیا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متی الساعہ، کہ جو یہ شخص تھا یہ اعرابی تھا، بدو تھا، جو مدینے کے باہر رہنے والے لوگ تھے، دور سے سفر کر کے یہ سوال لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا تھا. اور ایک روایت میں ہے کہ بخاری ہی میں انس فرماتے ہیں فَفَرِحْنَا يَوْمَئِذٍ فَرَحًا شَدِيدًا، کہ ہمیں بے پناہ بہت زیادہ خوشی ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کلمات سن کر کہ انت مع من احببت، کہ تم جس کے ساتھ محبت کرتے ہو اس کے ساتھ قیامت میں، آخرت میں ہو گئے. امام ترمذی نے اس حدیث کو ان لفظ سے بھی روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب، کہ بندہ اس کے ساتھ ہوتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے. اور ابو داود، امام ابو داود نے اپنی سنن میں اس لفظ سے فرمایا، ذکر کیا اس حدیث کو کہ رأیت اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرحوا بشیء لم ارهم فرحوا بشیء اشد منه قال رجل یا رسول اللہ الرجل يحب الرجل على العمل من الخير يعمل به ولا يعمل بمثله فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المرء مع من احب، کہ میں نے دیکھا کہ صحابہ اس بات سے اتنا خوش ہوئے کہ وہ کسی اور بات سے میں نے ان میں اتنی خوشی کبھی نہیں دیکھی تھی. ان میں سے ایک صحابی کہنے لگا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کوئی بندے سے محبت کرتا ہے مگر ہم اس کے عمل تک نہیں پہنچ پاتے، جو اس کے اعمال صالحہ ہے اس درجے تک ہم نہیں پہنچ پاتے، اس کے عمل کے مطابق ہم عمل نہیں کر پاتے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب، کہ بندہ اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے. ان چار الفاظ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بڑا ہی عظیم قاعدہ مسلمانوں میں دیا، جیسا کہ بعض روایت میں انت مع من احببت، اور بعض روایت میں المرء مع من احب، کہ تم جس سے محبت کرتے ہو اس کے ساتھ ہوگے، اور دوسری روایت میں کہ بندہ جس سے محبت کرتا ہے اس کے ساتھ ہوگا. چار الفاظ صرف عربی میں، عربی زبان میں چار الفاظ، مگر اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عظیم بشارت اور خوشخبری مسلمانوں کو قیامت کے دن تک سنائی ہے. جو لوگ اللہ تبارک و تعالی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالی کی شریعت جو قرآن مجید میں اور سنت مطہرہ میں نازل ہوئی ہے، اور جو صالحین ہیں، اور ان میں سب سے افضل ترین جو صحابہ کرام ہیں، تابعین ہیں، اتباع تابعین ہیں، سلف الصالحین ہیں، ائمہ اعظام ہیں، ان سے محبت رکھتے ہیں، تو ان کے لیے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عظیم بشارت ان کو قیامت تک سنا دی. اور یہ حدیث ان مختلف الفاظ اور اسانید کے ساتھ سینکڑوں احادیث کی کتابوں میں صرف انس ابن مالک رضی اللہ عنہ سے ہی مروی نہیں، سینکڑوں صحابہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، جن میں سے عبداللہ بن مسعود ہے، ابو موسیٰ الاشعری، علی بن ابی طالب، ابو سعید الخدری، ابو ذر الغفاری، صفوان بن عسال، عبداللہ بن یزید
खत्मी, अलबरा इब्न आजिब, उर्वा इब्न मुदर्रिस अल-ताई, सफ़वान इब्न क़ुदामा अल-जुमही, अबू उमामा अल-बाहिली, अबू हुरैरा, मुआज़ इब्न जबल और दीगर अजीम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबाए किराम हैं। इमाम अल-हाफ़िज़ अबू नुईम अल-अस्बहानी बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं, 430 हिजरी में उनकी वफ़ात हुई। उन्होंने एक किताब इस हदीस के रिवायात को जमा कर कर तालीफ फरमाई, किताब अल-मुहिब्बीन मअल महबूबीन, के जो लोग जिनसे मोहब्बत करते हैं उनके साथ वो आखिरत में होंगे। इस उन्वान से उन्होंने किताब लिखी जिसमें इस हदीस के तमाम रिवायात, असानीद, अल्फाज को जमा किया। उसमें उन्होंने इस हदीस को 20 से ज़्यादा सहाबा से रिवायत किया, 20 से ज़्यादा सहाबा से रिवायत किया। इससे पता चलता है कि उलमाए किराम ने इस हदीस को एक बहुत अजीम मकाम और मर्तबा दिया है और उसका तशरीह की, उसको सिखाने की, उसको फैलाने की, इस हदीस को खुसूसी उन्होंने उसका एहतमाम किया है। इस हदीस में हमें ये पता चलता है कि जो मोहब्बत का अमल है, मोहब्बत ये आमाल अल-क़ुलूब, दिल के आमाल में से एक अजीम तरीन इबादत है। दिल की जो इबादतें हैं उनमें एक अजीम तरीन इबादत है और इनमें सबसे आला दर्जा वो है कि बंदा अल्लाह तबारक व तआला से मोहब्बत करें, अल्लाह तबारक व तआला से मोहब्बत करें। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कुरान मजीद में, वमिनन नासि मन यत्तखिज़ु मिन दूनिल्लाहि अंदादन युहिब्बूनहुम का हुब्बिल्लाह वल्लज़ीना आमनु अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, के जो लोग मुशरिक हैं, जो लोग गैरुल्लाह को, अल्लाह के अलावा दूसरों को से मांगते हैं, उनकी पूजा इबादत करते हैं, अपनी इबादत को दूसरों की तरफ सर्फ करते हैं मखलूक़ात में से, वो उनसे ऐसी ही मोहब्बत करते हैं जैसा अल्लाह ताला से मोहब्बत करने का दावा करते हैं। मगर मोमिनीन की ये सिफत है कि वो अल्लाह ताला से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, कि अल्लाह ताला की मोहब्बत के मर्तबे को किसी को शरीक नहीं करते, किसी को शरीक नहीं करते। जो बंदा अल्लाह ताला से, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हकीकी, सच्ची, मुकम्मल तौर पे मोहब्बत करता है, उसको ईमान की मिठास उसको वो पाता है, ईमान की मिठास है और उस मिठास को वो पाता है। अनस इब्न मालिक से ही इमाम बुखारी और मुस्लिम ने रिवायत किया, वो फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सलासुन मन कुन्ना फीही वजद बिहिन्ना हलावतल ईमान मन खान अल्लाहु व रसूलुहु अहब्बा इलैहि मिम्मा सिवाहुमा व युहिब्बुल मर ला युहिब्बुहु इल्ला लिल्लाह व अन यकरा अन यऊद फिल कुफ्र बाद अन अनक़ज़हु अल्लाहु मिन्हु कमा यकरा अन युक़ज़फ़ फिन नार। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 चीज़ें हैं, जो शख्स इन 3 चीज़ों की कमा हक़ का तहक़ीक़ करता है, बचा लाता है, वो ईमान की मिठास पाता है, ईमान की मिठास पाता है। पहली चीज़ कि वो उसके नज़दीक अल्लाह और उसके रसूल, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर चीज़ से ज़्यादा महबूब है, हर शय से ज़्यादा महबूब है। दूसरी चीज़ कि ये बंदा किसी शख्स से मोहब्बत करता है, सिर्फ अल्लाह के लिए उससे मोहब्बत करता है, सिर्फ अल्लाह के लिए, कोई दुनियावी मकसद, दुनियावी हदफ, गरज, कोई दुनियावी फ़ायदा या शख्सी ज़ात पात का मसला वगैरह नहीं, बल्कि सिर्फ अल्लाह के लिए उससे मोहब्बत करता है। तीसरी चीज़, ये बंदा इस तरीके से कुफर की तरफ लौटने को नापसंद करता है अल्लाह ताला की हिदायत के बाद। अल्लाह ताला ने जब उसे इस्लाम की हिदायत दी तो वह कुफर की तरफ लौटने को इसी तरीके से नहीं पसंद करता जैसा कोई आग में डालने को नहीं पसंद करता, आग में डालने को नहीं पसंद करता। यह है मोमिन की सिफत, मोमिन की सिफत। जो बंदा अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोमिनीन सालिहीन से हकीकी मोहब्बत करता है, वो ईमान की मिठास पाता है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में फरमाया, वमन युतिल्लाह व रसूल
فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، کہ جو لوگ اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ اور اس رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی اس محبت اور اس اطاعت کے بدلے ان کو کیا جزا دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں نبیین، انبیاء کے ساتھ، صدیقین، سچے لوگوں کے ساتھ، شہداء اور صالحین، نیک صالح لوگوں کے ساتھ ان کو جمع کرتا ہے جنت میں، ان کے ساتھ اسے اللہ تعالیٰ جمع کرتا ہے، اور یہ بہت ہی بہترین صحبت کے لوگ ہیں۔ اور بری صحبت یا ایسے لوگوں سے محبت کرنا جو گمراہی میں، گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، بدعات، خرافات میں ملوث ہیں، ایسی لوگوں سے محبت کرنا اور ان کی عزت احترام کرنا، ان سے تقرب حاصل کرنا، اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی مذمت کی ہے کہ یہ لوگ اس بندے کو بھی جو اگرچہ خود گنہگار نہ ہو، اگرچہ خود بدعتی نہ ہو، مگر ان کی محبت کے ذریعے، ان سے قربت کے ذریعے وہ بھی ان کے ساتھ شمار کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَيَوْمَ يَعُدُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتِي لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، کہ قیامت کے دن بعض لوگ ہوں گے جو اپنے ہاتھوں ناخنوں کو حسرت میں چبائیں گے، کھا بیٹھیں گے، وہ کہیں گے کہ کاش دنیا میں رسول کی اطاعت کرتا، ان کی اتباع کرتا، کاش میں فلان شخص کو اپنا دوست نہیں بنا لیتا، فلان شخص سے محبت نہیں کرتا، اس کو اپنا دوست ساتھی نہیں بنا لیتا، اس شخص نے مجھے صحیح راستے سے گمراہ کیا، اس شخص نے مجھے صحیح راستے سے گمراہ کیا۔ اور یہ شیطانی حربہ تھا، اور جو آدمی شیطان آدمی کا ہمیشہ کا دشمن ہے، ہمیشہ کا دشمن ہے۔ یہ ہے شرعی محبت کا تقاضا کہ ایمان اور اہل ایمان اور قرآن اور سنت، سلف صالحین کے فہم اور منہج پر چلنے والے لوگوں سے محبت کیا جائے، اور جو کفر ہے، کفار اور اہل کفر اور گنہگار اور بدعتی لوگ ہیں، ان سے بغض رکھا جائے۔ یہ ولا اور برا کا تقاضا ہے، ولا اور برا کا تقاضا ہے۔ مگر ایک نہایت ہی اہم بات یہاں پر یہ بھی ذکر کرنی ہے کہ محبت میں ایک قسم فطری محبت بھی ہوتی ہے، ایک محبت ہے جو یہ شرعی محبت ہے، اور ایک محبت ہے جو فطری محبت ہے، جس سے آدمی فطرت سے اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں یہ محبت رکھی ہے، جیسا اپنے وطن کی محبت، جہاں پہ آدمی پیدا ہوتا ہے، پلتا بڑھتا ہے، رہتا ہے، یہ ایک فطری محبت ہے، یہ ایک فطری محبت ہے۔ اس وطن میں اس کے ساتھ جو رہتے ہیں، اس وطن میں اس کے ساتھ جو رہتے ہیں، ان کے ساتھ اس کا لین دین کا معاملہ ہوتا ہے، رہن سہن کا معاملہ ہوتا ہے، یہ ایک فطری محبت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب جو کفر پہ فوت ہوئے، انہوں نے اسلام نہیں لایا، تو اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فطری محبت کا تقاضا رکھتے تھے۔ چاچا ہونے کے ناطے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید کی زندگی بھر، تو مرتے دم بھی آپ سے گزارش کرتے رہے کہ میرے چاچا کلمہ توحید کہہ دیں، صرف لا الہ الا اللہ کہہ دیں۔ یہ محبت کی نشانی ہے، فطری محبت کے لا الہ الا اللہ کہہ دیں، میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے آپ کے حق میں بحث مباحثہ کروں گا کہ آپ کی نجات ہو جائے۔
تو یہ فطری محبت تھی۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک یہودی پڑوسی ہوتا تھا، اور وہ پڑوسی جب بیمار پڑا تو آپ نے اس کی زیارت کی۔ یہود مدینے میں رہتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان سے لین دین کا معاملہ کیا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا، جو ایک اجتماع کا تقاضا ہوتا ہے ان کے ساتھ وہ کیا، ان کے تحفوں کو قبول کیا، ان کے تحفوں کو بھی قبول کیا۔ تو اس میں کوئی ممانعت یا قباحت نہیں ہے، بلکہ ایک ہی شخص کے لیے شرعی محبت اور ایک ہی شخص کے لیے فطری محبت اور شرعی بغض بھی رکھا جا سکتا ہے۔ ایک ہی شخص کے لیے فطری محبت، مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان مرد کے لیے یہ جائز قرار دیا ہے کہ وہ اہل کتاب عورت سے شادی نکاح کر سکتے ہیں۔ تو ظاہر بات ہے جو اس کی زوجہ اہلیہ ہوتی ہے، اگرچہ وہ اہل کتاب میں سے ہے، کافرہ ہے، یہودی نصرانی ہے، مگر فطری اس کو محبت ہوتی ہے، مگر شرعی اس سے بغض رکھنا لازمی ہے، واجب ہے۔ تو ایک ہی شخص کے لیے فطری محبت اور شرعی بغض بھی رکھا جا سکتا ہے۔ کسی سے شرعی بغض کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا حق مار دیا جائے، اس کو حق نہ دے، اس کے ساتھ عدل انصاف جو شرعی تعلیمات ہے اس کو بھی فراموش کر دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس حدیث میں قاعدہ ذکر کیا، المرء مع من احب یا انت مع من احببت، کہ قیامت کے دن بندہ جس سے محبت کرتا ہے اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اس کے ساتھ ہوگا۔ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں ذکر کیا، اس بات کو اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا قرآن مجید میں، وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، جیسا کہ سورۃ التکویر میں آیت ہے کہ قیامت کے دن ہم جوڑیوں کو ملا دیں گے، نفس کی جوڑیوں کو ملا دیں گے۔ اس کی تفسیر میں مفسرین علماء کرام نے فرمایا کہ جو اچھے لوگ ہیں ان کو اچھے لوگوں کے ساتھ جڑا دیں گے، جو برے لوگ ہیں ان کو برے لوگوں کے ساتھ جڑا دیں گے، ہر نفس کو اس جیسی نفس کے ساتھ اللہ تعالیٰ قیامت میں اکٹھا کر دے گا۔ اور اس طریقے کے اور بھی آیات ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا، اور دوسری جگہ فرمایا وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، کہ قیامت کے دن ہم جو کافرین ہیں ان کی پوری جماعت اکٹھا کر جہنم کی طرف انہیں لے کر جایا جائے گا، اور جو مومنین ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں انہیں جنت کی طرف لے کر جایا جائے گا۔ سب کو ان کے نفس کے مطابق جو لوگ ہیں ان کے ساتھ جمع کر دیا جائے گا۔ تو مسلمان مومن کو یہ دیکھنا چاہیے، یہ سوچنا چاہیے کہ وہ کس سے محبت کرتا ہے، کس کو اپنا نمونہ بنا بیٹھا ہے، کس کو اپنا آئیڈیل بنا بیٹھا ہے، کس کی وہ پیروکار کر رہا ہے، کس کی اتباع، کس کی راستوں پہ وہ چل رہا ہے۔ یہ جو اس کے ارد گرد لوگ ہیں، ساتھی ہیں، وہ اسے کس راستے کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ اس حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ اس اعرابی بدو نے یہ سوال کیا کہ متی الساعہ، قیامت کا دن کب قائم ہوگا، اور اس قسم کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کئی مرتبہ سوال کیا گیا۔ کئی احادیث میں آتا ہے کہ مختلف اوقات پر مختلف لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوال کیا کہ قیامت کب قائم ہوگی۔ بعض اعراب آتے تھے مدینہ تو یہ سوال کرتے تھے، بعض صحابہ سے وارد ہے کہ یہ سوال کرتے تھے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سائلین، یہ تمام سائلین کو اس سوال سے زیادہ اہم تر بات کی طرف توجہ فرمائی۔ اس میں کوئی فائدہ نہیں کہ کوئی یہ جانے کہ قیامت کب قائم ہوگی، قیامت کب قائم ہوگی۔ اہم بات یہ ہے کہ بندے نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے، بندے نے قیامت کے لیے
کیا تیاری کی ہے۔ اور سلف صالحین سے یہ مروی ہے کہ بندے کی وفات جب ہوتی ہے اس کی شخص قیامت شروع ہو جاتی ہے۔ جب بندہ اس دنیا سے جاتا ہے اس کی وفات پر اس کی قیامت قائم ہو جاتی ہے، اس کے بعد کوئی واپسی نہیں، اس کے بعد کوئی اعمال، کوئی واپسی نہیں۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں ایھا الناس انکم تقولون القیامہ وانہ من مات فقد قامت قیامتہ، کہ اے لوگو تم لوگ یوم قیامت کی بات کرتے ہو، قیامت کے دن کی بات کرتے ہو، جان لو کہ جو شخص مرتا ہے اس کی قیامت قائم ہو جاتی ہے، جو شخص مرتا ہے اس کی وفات پر اس کی قیامت قائم ہو جاتی ہے۔ زیاد بن عبداللہ النمیری تابعین کے امام گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک جنازے میں تھے تو لوگ قیامت کا ذکر کرنے لگے، تو زیاد نے فرمایا من مات فقد قامت قیامتہ، جو شخص مرتا ہے اس کا قیامت اس کی شروع ہو جاتی ہے، اس کی قیامت شروع ہو جاتی ہے۔ تو بندے کو یہ اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ اس نے اپنی اس زندگی میں کیا عمل اس نے انجام دیا ہے، کہ اس کی وفات، اس کی آخرت کا وہ سوچیں، یہ نہیں کہ وہ وفات کب آئے گی، کیونکہ یہ غیب کا علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں دیا۔ غیب کا وفات بندے کی کب آئے گی، قیامت کب آئے گی، یہ ایسی بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے صرف اپنے غیب کے علم میں رکھا ہے، کسی کو نہیں دیا، کسی کو نہیں دیا۔ مگر آدمی ہمیشہ اس کی قربت کا اس کو احساس ہو، قیامت کے دن اس کی وفات کی قربت کا احساس ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيب، کہ تم کیا جانتے ہو کہ قیامت کا دن قریب ہے، قیامت کے دن قریب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صحیح حدیث میں فرمایا کہ میں اور قیامت کے دن یوں بھیجے گئے، اور آپ نے دونوں انگلیوں کو جڑا لیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ قیامت قریب آ گئی ہے، قیامت قریب آ گئی ہے۔ تو بندہ ہمیشہ اس خوف اور فکر میں رہے کہ کب اس کا اس دنیا سے رخصت ہو جائے گی، وہ اس کے لیے تیاری کرے کہ ماذا اعددت لہا، کہ قیامت کے لیے، آخرت کے لیے تم نے کیا تیاری کی ہے۔ اس کے بعد یہ بھی ایک اہم نقطہ یہاں پر ذکر کرنا مناسب ہے کہ محبت کے دعویٰ کرنے والے بہت ہیں، بہت لوگ مسلمان دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ محبت یہ صرف زبانی دعوے کی بات نہیں، بلکہ اس کی تصدیق عمل کرتا ہے۔ اس محبت جو دل کی عبادت ہے، زبان سے کہی، اس کی تصدیق بندے کا عمل اور کردار کرتا ہے۔ محبت کی سب سے بڑی علامت کہ بندہ اللہ اور رسول کی سچی محبت کرتا ہے، اس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرتا ہے، اللہ اور رسول کی اطاعت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہوئے کہ لوگوں میں اعلان کر دو قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اے لوگو اگر تم اپنی اللہ کی محبت کی دعوے میں سچے ہو تو میری اتباع کرو، میری اتباع کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ اس کے بغیر اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل نہیں ہو سکتی۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، ان کی اتباع ہی سے یہی سچی محبت کی علامت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایمان کا تقاضا ہے، محمد الرسول اللہ کی اساس بنیاد ہے۔ انس بن مالک سے امام بخاری اور مسلم نے روایت کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی ایمان نہیں لاتا جب تک کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نزدیک اپنے بیٹے سے، اپنے باپ سے اور تمام انسانیت سے زیادہ محبوب نہ ہو، تمام انسانیت سے زیادہ محبوب نہ ہو۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ صحیح بخاری میں ایک دن فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ
لأنت أحب إلي لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي کہ اے اللہ کے رسول میں آپ سے ہر چیز سے زیادہ محبت کرتا ہوں سوائے میرے خود نفس، میری اپنی نفس سے، میری اپنی نفس کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو سن کر فرمایا لا والذی نفسی بیدی حتی اکون احب الیک من نفسک، فقال له عمر فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الآن یا عمر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اللہ کی قسم جب تک تم مجھ سے اپنی ذات نفس سے بھی زیادہ محبت نہیں کرتے ایمان نہیں لا سکتے۔ عمر بن الخطاب نے اس پہ کہا میں اے اللہ کے رسول اپنی ذات سے بھی زیادہ آپ سے اب محبت کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب ہے اے عمر، اب جو سو آپ نے صحیح اور حق بات یہ فرمائی۔ کسی شاعر نے بڑا ہی بہترین یہ شعر پڑھی کہ تعصی الالہ وانت تظہر حبہ هذا محال ما فی القیاس بدیع لو كان حبك صادقا لأطعته ان المحب لمن يحب مطیع، کہ تم دن رات اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی مخالفت کرتے ہو اور یہ دعویٰ کرتے ہو کہ تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو، یہ چیز ایسی ہے جو اکٹھا نہیں ہو سکتی۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ کوئی دعویٰ کرے محبت اور پھر فرمان کی مخالفت کرے۔ اگر تم اپنے محبت کے دعوے میں سچے ہوتے تو تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے۔ جو محب ہے، جو کسی چیز سے محبت کرتا ہے، وہ اس کا مطیع فرمانبردار ہوتا ہے، وہ اس کی اطاعت کرتا ہے۔ تو یہ ہے محبت کا سچا حقیقی تقاضا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے۔ اور اس بات پر اس مجلس کا اختتام کرتے ہیں کہ ہم اس مبارک تاریخی اہل حدیث مسجد میں یہ درس قائم کرنے کی ہمیں توفیق ہوئی اور آپ سب سے مخاطب ہونے کی۔ ہم اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ ہم اہل حدیث اور مسلک اہل حدیث سے ہم محبت کرتے ہیں۔ جو فرقہ ناجیہ ہے، طائفہ منصورہ ہے، جو نجات یافتہ گروہ ہے، جیت اور نصرت یافتہ گروہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، سب کے سب جہنمی ہوں گے الا ایک فرقے کے، ایک گروہ کے۔ دوسری حدیث میں فرمایا کہ ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم دائم رہے گا قیامت کے دن تک۔ جو لوگ ان کی مخالفت کریں گے، انہیں چھوڑ دیں گے، ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ ان احادیث کی تشریح میں تمام محدثین کا اجماع ہے، بڑے سے بڑے ائمہ کا۔ یزید بن ہارون جو اتباع تابعین کے بہت بڑے امام گزرے ہیں، پھر امام احمد بن حنبل، پھر ان کے شاگرد امام البخاری، پھر ان کے شاگرد امام الترمذی، نسل ائمہ کی کہ یہ گروہ اہل حدیث کا گروہ ہے، یہ گروہ اہل حدیث کا گروہ ہے۔ بلکہ امام احمد نے یہ تک فرمایا، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے یہ تک فرمایا ان لم یکونوا اہل الحدیث فلا ادری من ہم، کہ یہ گروہ اگر اہل حدیث کا گروہ نہیں تو میں نہیں جانتا کہ کون سا گروہ ہے، یعنی ان کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا جو یہ فرقہ ناجیہ اور طائفہ منصورہ کے وصف کا حقدار ہے۔ تو اہل حدیث حق کے مسلک، حق کے لوگوں سے محبت کرنا یہ بھی ایمان کا تقاضا ہے، حصہ ہے۔ قتیبہ بن سعید رحمہ اللہ بہت بڑے امام گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں اذا رأیت الرجل يحب اہل الحدیث فاعلم انه على السنہ ومن خالف هذا فاعلم انه مبتدع، کہ تم اگر دیکھو کہ کوئی شخص اہل حدیث سے محبت کرتا ہے تو جانو کہ یہ حق کے راستے پر ہے، اہل سنت صحیح راستے پر ہے، اور جو ان کی مخالفت کرتا ہے، ان سے بغض رکھتا ہے، تو جان لو کہ یہ آدمی بدعتی آدمی ہے۔ یہ بدعتی آدمی کی پہچان ہے کہ وہ اہل حدیثوں سے نفرت اور بغض رکھتے ہیں۔
امام ابو حاتم الرازی بہت بڑے پائے کے امام اور محدث گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ علامت اہل البدع الوقیعۃ فی اہل الاثر، کہ اہل بدعت کی نشانی، سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ اہل حدیث، اہل الاثر، اہل السنہ کے بارے میں برا بھلا بولتے ہیں، ان کی مذمت کرتے ہیں، ان کی مخالفت کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ امام احمد بن حنبل کے بارے میں ذکر کیا گیا کہ کوئی شخص ہے جو کہتا ہے کہ اہل الحدیث قوم سوء، فقال هذا زندیق، امام احمد کو کہا گیا کہ یہاں کوئی شخص ہے یہ کہتا ہے کہ جو اہل حدیث ہیں وہ برے لوگ ہیں، وہ برے لوگ ہیں۔ امام احمد نے کہا یہ شخص زندیق ہے، یہ شخص زندیق بدعتی گمراہ شخص ہے۔ اور امام احمد بن سنان القطان رحمہ اللہ بہت بڑے امام گزرے ہیں، انہوں نے کہا لیس فی الدنیا مبتدع الا وهو یبغض اہل الحدیث، کہ اس دنیا پر، اس زمین پر کوئی بدعتی نہیں الا کہ وہ اہل حدیثوں سے نفرت رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے۔ اور اس میں یہ بہترین شعر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ابن الاسم نے فرمایا کہ میں نے اپنے والد کو سنا جب وہ اہل حدیث کو، کسی اہل حدیث کو دیکھتے تھے، وہ فرماتے تھے اہلا وسہلا بالذی احبهم واودهم فی اللہ ذی اللآلی اہلا بقوم صالحین ذوی التقوی غر الوجوہ وزین کل ملائی یا طالب علم النبی محمد ما انتم وسواکم بسوائی۔ وہ کسی اہل حدیث کو دیکھتے تو فرماتے کہ اہلا وسہلا، مرحبا، جس سے میں محبت کرتا ہوں، جس سے میں محبت کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کے لیے ان سے میں محبت رکھتا ہوں، یہ بہترین لوگ ہیں، یہ بہترین لوگ ہیں، صلاح، نیک، پاکیزگی، تقوی کے لوگ ہیں، اور ان کے چہرے روشن ہیں، ان کے چہرے روشن ہیں۔ اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مصداق ہے کہ نضر اللہ عمران سمع مقالتی فحفظها ووعاها، کہ اس بندے کی شکل، اس کا چہرہ روشن ہو جائے نور سے جو میری حدیث سنتا ہے اور اس حدیث کی یاد کر کے اس کو سمجھ کے عمل کرتا ہے اور دوسروں تک اس حدیث کو پہنچاتا ہے۔ اور یہ صرف اہل حدیث کا مسلک ہے کہ وہ حدیث کے اوپر کسی کی بات، کسی کی رائے، کسی کا فتویٰ کسی عالم امام کو نہیں فوقیت دیتے، حدیث کے ساتھ جاتے ہیں، جہاں بھی حدیث انہیں لے کے جائے تو کہتے ہیں جن کے شکلیں روشن ہیں، اے حدیث کے طالب علم، تم اور تمہارے علاوہ جو لوگ ہیں وہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے، کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اور اس بات پر اس درس کی اختتام کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا حقیقی محبت کرنے والا بنا دے، اور اس کا یہ تقاضا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح احادیث پر عمل کرنے والا اللہ تعالیٰ ہمیں بنا دے، اللہ اور اس کے رسول کی اتباع اور اطاعت کرنے والا ہمیں بنا دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صالحین کی ہمارے دل میں محبت پیدا کرے، اور ان میں سب سے افضل ترین سلف صالحین ہے صحابہ کرام، تابعین عظام، اتباع تابعین، اہل حدیث سے ہمیں محبت کرنے، ان کے زمرے میں اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن اٹھائے۔ اور پھر میں آخر میں اس عظیم تاریخی مسجد کے انتظامیہ اور ادارہ اور قائمین اور تمام متعلقین کا شکر گزار ہوں جنہوں نے یہ موقع دیا آپ سے مخاطب ہونے کا اور مختصر سے یہ علمی گفتگو کرنے کر۔ اللہ تعالی ہمیں سب علم نافع اور عمل صالح کی توفیق دے، جو بات سنی ہے اس کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ واللہ تعالی عالم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔